السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا حال چال ہے؟ بڑے دنوں بعد آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں کہ آج پڑھنا کیا ہے ہم سب کو۔ آج جو ہم سب کو پڑھنا ہے وہ ہے تختی نمبر 20 اور تشدید بعد حروف مدہ، یعنی تشدید آپ نے سن رکھا تھا، اس کو تشدید کہتے ہیں، اور حروف مدہ کیا ہے؟ الف، یا اور واو۔ تو اب ہوگا یہ کہ الف کے بعد یعنی جو کہ حرف مدہ ہے اس کے بعد والے حرف پہ تشدید آئے گا، اور اس کو کیسے پڑھیں گے اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں ضالین اور ان جیسے الفاظ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے پڑھنا ہے۔ ابھی آپ نے ضالین کا لفظ پڑھا، ضال اور اس کے بعد لین، ضال اور لین، یہ اصل میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ جو آپ نے ضالین پڑھا تھا ابھی کہ لام پر تشدید تھا، تو وہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اندر سے ایسے ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہم لام پر تشدید دیکھ رہے ہیں وہ دو لام ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم نے ایک نہیں چار بار بتائے ہیں۔ آپ اگر پہلے کے ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو آپ برائے مہربانی دیکھ لیں، اس کے بعد یہ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ شروع سے کورس دیکھیں، اور اگر رینڈملی آپ اس ویڈیو پہ آ گئے ہیں تو پلیز اس کورس کو شروع سے دیکھیں تو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ باقی اگر آپ یہ بحث دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ تو یہ جو ضالین ہم نے پڑھا تھا وہ ضالین اصل میں ضال اور لین سے مل کر کے بنا ہے، تو دو لام ہے۔ تو ہم کو پڑھنا چاہیے کیسے؟ ضال لین، لیکن ہم ضال لین نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تشدید کے معنی ہی سختی کے ہیں۔ تو ضال لین کے بجائے ضال لین پڑھیں گے۔ اور آپ یہاں غور کریں گے، اب تک آپ جو تشدید پڑھ رہے تھے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با اب با، اب یہ معاملہ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو لام پر تشدید ہے اس سے پہلے الف آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ الف، اور الف یا واو میں سے یعنی حروف مدہ میں سے ہے۔ تو اب ہم کو کیسے پڑھنا ہے؟ جب الف کے بعد یا حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے کسی بھی حرف پر، تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ہم ضالین نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ جو ضاد اور یہ الف ہے تو الف کو بھی پڑھیں گے، اور الف ایسے ہی نہیں ہے، اس پر 5 الف کے برابر مد بھی ہے، جس کو ہم مد لازم کہتے ہیں۔ تو مد بھی کرنا ہے 5 الف کے برابر۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ ضالین، ضالین، لام پر رکنا ہے کیونکہ دو لام ہے، ایک لام نہیں ہے۔ اگر ایک لام ہوتا تو ضالین پڑھتے، لیکن دو لام ہے تو اب ہم رکیں گے اس پر، اور سختی کے ساتھ ضالین پڑھیں گے۔ اور ضاد کے اوپر یہ جو الف پر جو مد ہے تو اس کو کھینچیں گے بھی، اور ضالین نہیں پڑھیں گے، ضل نہیں پڑھیں گے، جبکہ الف ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ یہاں پر بحث ہی کی گئی ہے تشدید بعد حروف مدہ، اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف یا واو، آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہاں الف کے بعد جو ہے تشدید آ رہا ہے تو اس کو ہم ضالین پڑھیں گے، ضالین۔ اور اس طرح کے الفاظ ابھی کئی آئیں گے، تو میں نے ایک بار آپ کو سمجھا دیا، اب وہاں پر مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، مجھے امید ہے۔ اسی طرح ووجدہ کا ضال، یہ بھی ضالین ضال ایک ہی جیسے ہیں، لام پر تشدید ہے، اس سے پہلے الف ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد والے حرف پہ تشدید آ رہا ہے، تو ضل نہیں پڑھیں گے، ہے نا، ضال نہیں پڑھیں گے، ضال، لام کو 2 بار پڑھنا کیونکہ اس پر تشدید ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ ضال، دیکھ رہے ہیں آپ، ضال فہدى، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، طامۃ، یہاں پر جو میم پر تشدید ہے اس سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ مدہ ہے، الف حرف مدہ ہے، تو طامۃ نہیں پڑھیں گے، طامۃ، میم پر تشدید ہے، میم کو 2 بار پڑھیں گے، طامۃ پڑھیں گے، ہے نا۔ تو کیسے پڑھیں گے پھر؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کریکٹ۔ اسی طرح اب ہم یہاں جائیں گے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، خا پر تشدید ہے تو اس کو بھی 2 بار پڑھیں گے، اور اس سے پہلے حرف الف جو ہے مدہ ہے، وہ بھی اس کے اوپر مد ہے، مد لازم 5 الف کے برابر۔ تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ ساخہ نہیں پڑھیں گے، سخہ نہیں پڑھیں گے، صاخہ، صاخہ ایسے پڑھیں گے۔ تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔
اسی طرح ولا تحاضون، تحضون نہیں پڑھیں گے، ہا پر کیا ہے کھڑا زبر ہے جو کہ الف کے برابر ہے، وہ حرف مدہ ہی کہلائے گا، اس پر مد ہے. اور اس کے بعد ضاد ہے تو تحاضون، ضاد کو 2 بار پڑھیں گے، تشدید ہے اس پر. ولا تحاضون علی طعام المسکین، ٹھیک ہے نا. اسی طرح وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ، اس کے بعد کیا ہے اصل مین چیز یہاں پر بحث، لَضَالُّونَ، لام کو 2 بار پڑھیں گے اور مد کو کھینچیں گے، یہ والے کو جو آپ دیکھ رہے ہیں. کریکٹ؟ آئی تھنک سو. چلیے، آپ نے تشدید بعد حروف مدہ یعنی حرف مدہ یا یہ کہہ لیجیے گا الف کے بعد اگر تشدید آئے اس کو کیسے پڑھیں گے آپ نے سیکھ لیا. اب ہم تختی نمبر 21 میں حروف مقطعات کو پڑھیں گے. حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مکمل الفاظ نہیں ہے، الف سے لے کے کے کسی بھی حرف کو رینڈم حرف کو جوڑ کر کے ملا کر کے بنایا گیا ہے، کٹے کٹے حرف الگ الگ حرفوں کو ملا کر کے بنایا گیا ہے. اچھا، اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے ہمیں زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. بس پڑھنا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. جس بھی حرف پر مد ہوگا اس کو کھینچیں گے، اور اگر کوئی بھی حرف اس میں سے جس کے لاسٹ میں نون آئے، جیسے عین، سین، ہے نا، عین سین نون آ رہا ہے لاسٹ میں، تو اس کو ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اور کیسے پڑھیں گے میں ابھی بتاتا ہوں. الف لام میم، الف لام میم صاد، جس پر مد ہے اس کو کھینچیں گے. الف لام را، را پر مد نہیں ہے تو نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الف لام میم را. اسی طرح اب یہاں پر جو عین آ رہا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے غور سے سنیے گا. کاف ہا یا عین صاد، عین صاد نہیں پڑھا میں نے، غور کیجیے گا، عین صاد میں نے نہیں پڑھا ہے، عین صاد پڑھا ہے، یعنی لاسٹ میں جو عین کے نون آیا ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپایا ہے. تو کاف ہا یا عین صاد ہے نا. اسی طرح طٰہٰ، اس پر مد نہیں تو کھینچیں گے نہیں. طا سین میم، اس کو طا سین میم نہیں بولیں گے، طا سین کو میم میں ملا دیں گے، سیم میم، سیم جو سم کارڈ ہوتا ہے اس کو کھینچ دیجئے، سیم میم، طا سین میم ایسے پڑھیں گے. اسی طرح طا سین یا سین، اسی طرح صاد مد کرتے جائیں گے 5 الف کے برابر، حامیم. اسی طرح دوبارہ یہ ریپیٹ ہو گیا ہے، یہ سیم ہے. یہاں پر عین سین قاف پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ عین سین قاف نہیں پڑھیں گے حروف مقطعات میں، عین سین قاف پڑھیں گے. اب اس کو کھینچ کے پڑھیے، عین سین قاف. اسی طرح قاف، اسی طرح نون، دونوں کو کھینچ کر کے پڑھیے. میری آواز رند رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب لاسٹ میں نون آئے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم چھپا کر کے پڑھیں گے. اور اگر اس نون کے بعد جیسے طاسیم میم میں سین کے بعد میم آ رہا ہے تو سین کے بعد جو میم آ رہا ہے تو اس کو سین کے نون کو میم میں ملا دیں گے، سیم میم پڑھیں گے، ہے نا. یہ تھا. اور باقی سب کو جن حروف پر کیا ہے مد ہے اس کو کھینچنا ہے، بس سمپل سی بات ہے نا. تو حروف مقطعات بھی آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے مجھے امید ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم لوگ میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے. آپ نے نون ساکن کے 4 قاعدے، اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام ابھی آگے پڑھیں گے. 2 قاعدے آپ نے تنوین و نون ساکن کے پڑھے ہیں، اظہار اور اخفاء، اور باقی جو قاعدے ہیں آگے پڑھیں گے. بیچ میں میم ساکن جو ہے، میم ساکن یعنی وہ میم جس پر جزم ہو، ہے نا. یہ میم ہے اور اس پر جزم کیسے آئے، جزم کیسے دکھتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ والا. کریکٹ. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، بہت بھاری نہیں ہے. بس آپ کو دماغ لگانے کی، ہمت کرنے کی اور سمجھنے کی نیت کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. تو اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم.